شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان و نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں۔ حضرت ایوب علیہ السلام انبیاء کرام علیہ السلام کی جماعت میں سے ایک عظیم المرتبت ہستی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صبر کے معاملے میں خاص طور پر ان کا ذکر فرمایا اور لوگوں کے لیے ایک بہترین مثال بنایا۔ آپ علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آپ علیہ السلام کا ذکر فرمایا اور قرآن مجید کی سورہ الانعام کی آیت نمبر 84 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام دیے اور سب کو ہدایت بھی دی، اور اس سے پہلے نوح علیہ السلام کو ہدایت دی، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام مقرر کر دیے، اور ہم اسی طرح نیک عمل کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں۔ تو یہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے تھے۔ ایوب علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول تھے۔ قرآن پاک کی سورہ النساء کی آیت نمبر 163 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہم نے سب کی طرف اسی طرح وحی نازل کی ہے جس طرح نوح علیہ السلام اور ان کے بعد آنے والے انبیاء کی طرف وحی کی تھی، اور ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یونس علیہ السلام، ہارون علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی طرف وحی کی ہے، اور داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب انبیاء علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، اور ایوب علیہ السلام بھی انہی نبیوں میں سے ایک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو آپ علیہ السلام کی قوم سوران کی طرف مبعوث فرمایا۔ یہ قوم ملک شام میں رہائش پذیر تھی۔ آپ بہت زیادہ مالدار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بہت سی نعمتوں سے نوازا تھا۔ آپ کے پاس بے شمار مویشی تھے، نوکر چاکر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت سی زرعی زمین بھی عطا فرمائی تھی۔ آپ پیشے سے تاجر بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کثیر اولادیں بھی عطا فرمائی۔ آپ علیہ السلام کے 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں تھیں۔ آپ علیہ السلام کے اسحاق کی تعداد بھی بہت کثیر تھی۔ گویا اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو ہر طرح کی نعمت سے نوازا تھا۔ آپ علیہ السلام نعمتوں سے مالا مال تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو آزمانا چاہا تاکہ بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے آپ صبر کی ایک بہترین مثال بنیں۔ آخر صبر کے امتحان کا آغاز ہوا۔ آپ کے تمام مال و متاع ہلاک ہو گئے۔ آپ فقیر ہو گئے۔ آپ کی زندگی میں ہی آپ علیہ السلام کے تمام تر اولادیں اللہ کو پیاری ہو گئی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے ایک بیٹے ان سے دور ہو گئے تو آپ اتنا روئے کہ آپ کی آنکھوں کی بینائی تک ختم ہو گئی، جبکہ آپ علیہ السلام کی کوئی اولاد فوت نہیں ہوئی تھی، لیکن یہاں تو حضرت ایوب علیہ السلام کی تمام تر اولادیں فوت ہو گئیں۔ لیکن امتحان صبر کی یہاں انتہا نہیں ہوئی، بلکہ آپ ایک بہت بڑی بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ آپ بیماری اس قدر شدید تھی کہ آپ چلنے پھرنے سے بھی معذور ہو گئے، یہاں تک کہ آپ کا گوشت گرنے لگا۔ آپ کی آزمائش انتہا کو پہنچ گئی۔ اب آپ کے سب ساتھی آپ کا ساتھ چھوڑ گئے۔ ان کو یہ خوف ہوا کہ کہیں آپ کی علیہ السلام کی بیماری ان کو بھی نہ لگ جائے، کوئی ایسی بیماری نہ ہو جو ایک سے دوسرے کو لگتی ہو۔ سوائے 2 کے باقی سب ساتھی آپ کا ساتھ چھوڑ گئے، کوئی آپ کے قریب نہ آتا تھا۔ جو 2 آدمی چھوڑ کر نہ گئے وہ بھی زیادہ تر دور سے ہی بات کرتے تھے۔ آپ کی غمخوار اور آپ کی خدمتگار صرف آپ کی زوجہ رہ گئی۔ آپ کی زوجہ بہت ہی وفادار تھیں، وہی آپ کی خدمت کرتی، آپ کو کھلاتی پلاتی، لیکن کچھ وقت میں گھر کا سب کچھ ختم ہو گیا، باقی سرمایہ بھی ختم ہو گیا۔ نوبت یہاں تک آ گئی کہ آپ کی زوجہ اجرت پر لوگوں کے گھر کام کرنے لگی۔ آپ علیہ السلام کی یہ بیماری کوئی 1 ماہ 2 سال یا کچھ برس کی نہیں تھی، بلکہ پورے 12 سال تک آپ کی یہ بیماری رہی، اور آپ اس دوران مجسمہ صبر بنے رہے۔
آپ علیہ السلام نے کبھی کسی سے شکایت نہ کی، کبھی اللہ کی ناشکری نہیں کی، صرف اللہ پر بھروسہ رکھا۔ مرتبہ آپ علیہ السلام کی زوجہ نے یہ بات کرنے کی ذرا سی ہمت کی کہ آپ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، آپ علیہ السلام اللہ سے دعا کریں کہ وہ آپ کی اس بیماری کو ختم کر دے، مگر زوجہ کے کہنے کے باوجود آپ علیہ السلام نے یہ دعا نہ کی کہ اللہ تعالیٰ آپ کی بیماری کو ختم کرتے، آپ کے رزق میں فراوانی کرتے، بلکہ آپ علیہ السلام رضائے الہی میں ہمیشہ خوش رہے اور کبھی اللہ تعالیٰ سے شکایت نہ کی۔ اور اس بات کے سلسلے میں اپنی زوجہ سے کہا کہ ذرا بتاؤ تو کہ ہم نے کتنے سال خوشی اور آرائش میں گزارے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ تقریباً 80 سال تک ہم خوشی اور آرائش کی زندگی میں رہے ہیں۔ یہ سن کر آپ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے حیا آتی ہے کہ ہم نے اتنے برس خوشی اور آرائش میں گزارے ہیں اور تو تھوڑا سا زندگی کا حصہ غم میں نہ گزار سکے، لہٰذا میں ابھی یہ دعا نہیں کروں گا کہ اللہ مجھے شفا دے یا میری حالات بدل دے یا میرے رزق میں فراوانی کر دے۔ میں نے 80 سال خوشحالی میں گزارے ہیں، ویسے ہی اگر 80 سال تک تندرستی اور میں گزاروں گا کبھی کوئی سوال نہ کروں گا۔ آپ علیہ السلام کو اس وقت کے ختم ہونے کی پوری امید تھی، لیکن آپ علیہ السلام کی زوجہ کچھ مایوس ہو گئی اور کہا کہ یہ حالات کب تک رہیں گے، کب ختم ہوں گے؟ چونکہ یہ بات اللہ کی ناشکری میں ہوتی تھی تو اس لیے ایوب علیہ السلام ناراض ہو گئے اور انہوں نے اللہ کے نام لے کر یہ کہا کہ اگر اللہ نے مجھے شفا دی تو میں ان کو 100 کوڑے ماروں گا۔ لیکن پھر نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ لوگوں نے آپ علیہ السلام کی زوجہ کو کام دینا بند کر دیا۔ ان کا یہ تصور تھا کہ ایوب علیہ السلام کی بیماری چھوت کی بیماری ہے، اگر آپ علیہ السلام کی زوجہ کے توسط سے یہ ان کو بھی لگ جائے گی، اور ان کو کام دینے سے انکار کرنا شروع کر دیا۔ جب معاملہ یہاں تک پہنچ گیا، اس وقت حضرت ایوب علیہ السلام نے ایک چھوٹی سی بات کی، اس میں کوئی واضح دعا تو نہ تھی، جبکہ اس وقت سے بڑھ کر دعا کے لیے کوئی بہترین وقت نہ تھا۔ آپ علیہ السلام کی اس بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ انبیاء کی آیت نمبر 83 میں یوں فرمایا کہ اور ایوب کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ مجھے بیماری نے چھو لیا ہے اور تو بہترین رحم کرنے والا ہے۔ مطلب کہ انہوں نے واضح کوئی دعا تو نہیں کی کہ اے الہی تو مجھے تندرستی دے دے تو میرے رزق کو عطا کر، میری حالت ایسی ہو گئی ہے تو مجھے شفا عطا فرما، بلکہ انہوں نے کہا انت ارحم الراحمین، عرض کیا کہ میری صحت اور میری حالت کو تو بہتر جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری آیت میں آپ علیہ السلام کی حالت کو یوں بیان کیا ہے، سورہ سواد کی آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ شیطان نے مجھے بڑی تکلیف اور اذیت پہنچائی ہے۔ گویا کہ آپ علیہ السلام نے اس بیماری اور تکلیف کو اللہ کی طرف منسوب نہ کیا اور اس کو شیطان کی طرف منسوب فرمایا۔ یوں نہیں کہا کہ اے اللہ تو نے مجھے تکلیف میں ڈالا ہے، بلکہ اس کو غیر اللہ یعنی شیطان کی طرف منسوب کر دیا۔ احادیث میں بھی اسی طرح آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی دعا کو شرف قبولیت سے بخشا، اور اس سے پہلے بھی بہت مواقع آئے تھے کہ آپ دعا کر سکتے تھے، مگر آپ نے ایسا نہ کیا اور صبر و استقامت کا دامن تھامے رکھا۔ اس لیے مدتوں سے ضرب المثل چلی آ رہی ہے جسے صبر ایوب کہا جاتا ہے۔ جب آپ علیہ السلام نے اس حالت میں اپنے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا اور آپ علیہ السلام سے آزمائش کو ختم کر دیا۔ سورہ سواد آیت نمبر 42 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ہم نے کہا کہ زمین پر پیروں کو رگڑو، دیکھو یہ نہانے اور پینے کے لیے بہترین ٹھنڈا پانی ہے۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ جب انہوں نے اس پانی سے غسل کیا تو جسم کے بیرونی حصے سے بیماری ختم ہو گئی، اور جب انہوں نے پانی پیا تو اندرونی حصے سے بھی بیماری ختم ہو گئی، اور یہ اللہ تعالیٰ کا
عظیم احسان ہے۔ اور حضرت ایوب علیہ السلام پھر سے بالکل تندرست ہو گئے، اور بلکہ ایسے ہی تندرست ہو گئے جیسے کبھی پہلے ہوا کرتے تھے۔ جب آپ کی زوجہ گھر لوٹ کر آئیں تو بالکل پہچان نہ سکی اور کہنے لگی کہ کیا آپ نے اللہ کے نبی اور میرے شوہر کو دیکھا ہے جو کہ بیماری میں مبتلا ہے؟ اللہ کی قسم، میرے شوہر جب درست ہوا کرتے تھے تو بالکل آپ جیسے تھے، میں نے آپ سے بڑھ کر ان سے ملتا جلتا کوئی اور نہیں دیکھا۔ جس پر حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا کہ کیا مجھے نہیں پہچانا؟ تو وہ حیران ہو گئیں اور کہنے لگی کہ آپ کون ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے کہا کہ میں ایوب ہوں۔ وہ بولی سبحان اللہ، جس کا مطلب ہے کہ بیماری ختم ہو گئی اور اللہ کا احسان ہو گیا۔ جس کے بعد اللہ نے انہیں اہل و عیال کی دولت لوٹا دی۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صرف انہیں ہی اپنے فضل و کرم سے نہیں نوازا بلکہ ان کی اہلیہ کو بھی اپنے خاص کرم سے نوازا، اس لیے کہ انہوں نے اس آزمائش میں بہترین صبر کی مثال قائم کی۔ ان کی جوانی ان کو لوٹا دی۔ اس کے بعد آپ ہاں تقریباً 26 بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئی، اور یہ روایت بھی ملتی ہے کہ 26 صرف بیٹے ہی بیٹے تھے، بیٹیاں اس کے علاوہ تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 84 میں فرمایا، ہم نے ان کی دعا کو قبول کر لیا، ان کی بیماری کو دور کر دیا اور انہیں ان کے اہل و عیال دے دیے، اور ویسے ہی اور بھی دے دیے کہ یہ ہماری طرف سے خاص مہربانی تھی اور یہ عبادت گزار بندوں کے لیے ایک یاد دہانی ہے۔ مطلب یہ کہ ان کی جوانی، ان کا مال و زر ان کو واپس لوٹا دیا، اور یہ سب چیزیں ان کو فوراً واپس لوٹا دی، اور جسمانی صحت بھی واپس دے دی اور دنیاوی دولت بھی ان کو واپس کی۔ امام بخاری، امام احمد، امام مسلم اور دیگر محدثین آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سیدنا ایوب علیہ السلام غسل فرما رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ان پر ٹڈیوں کی بارش کی، اور وہ کیا تھی؟ وہ سونے کی ٹڈیاں تھیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے غسل کے دوران ہی نازل کر دی، اور حضرت ایوب علیہ السلام ان کو ایک کپڑے میں جمع کرنے لگے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایوب، کیا میں نے تجھے مالدار نہیں بنا دیا؟ اس نئے نازل ہونے والے مال سے بے پرواہ نہیں بنا دیا؟ ایوب علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے پروردگار، میں آپ کی رحمت اور مہربانی سے بے پرواہ تو نہیں۔ ان کا مال و دولت سب واپس مل گیا اور صحت بھی پلٹ آئی۔ یہ سب اللہ کا خاص کرم تھا اور اس عظیم صبر کے صلے میں تھا جو انہوں نے آزمائش کے وقت کیا، اور ان کی زوجہ محترمہ پر بھی اللہ تعالیٰ نے بہترین نرمی برتی، جیسا کہ سورہ سعد کی آیت نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور ایوب علیہ السلام، تم اپنے ہاتھ میں سنکوں کا میٹھا لے کر اسے مار دو، قسم کی خلاف ورزی نہ کرو۔ ہم نے ایوب علیہ السلام کو صابر پایا اور وہ بہترین بندہ اور ہماری طرف رجوع کرنے والا ہے۔ مطلب یہ کہ ایوب علیہ السلام نے اپنی زوجہ کو 100 کوڑے مارنے کی قسم کھائی تھی جب انہوں نے اللہ کی ناشکری کی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ ترغیب سمجھائی کہ 100 تنکوں کی جھاڑو لو اور اسے مار دو اور قسم کی خلاف ورزی نہ کرو۔ جس طرح آپ علیہ السلام کی قسم بھی پوری ہو جائے گی اور آپ کی زوجہ کو تکلیف بھی نہ ہوگی، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی زوجہ پر بھی اپنا خاص کرم فرمایا۔ یہ مہربانی اس صبر کے صلے میں تھی جو آپ علیہ السلام کی زوجہ نے آزمائش کے وقت کیا تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے اس صبر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت کثرت سے ذکر کیا ہے، جس صبر کی بنیاد پر حضرت ایوب علیہ السلام کو نعم العبد یعنی اچھا بندہ قرار دیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے رب کے حکم سے بہترین صبر کا مظاہرہ کیا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن مجید میں کیا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا نام قرآن مجید میں تقریباً 4 مرتبہ آیا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کا روزہ کہاں ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا روزہ
روضہ شریف عراق کے شہر حلہ میں موجود ہے۔ یہ تھی حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی، ان کے صبر اور اس صبر کے عوض ملنے والے انعام کی داستان۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اب آپ سے اجازت چاہتی ہوں، ملتے ہیں کسی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا